السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ چلیے اللہ کا شکر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کا موقع فراہم کیا، موقع دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اور بہت ہی جلد جو ہے بہت ہی مقدس اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، جو سمجھیے کہ سوموار کے دن سے تراویح شروع ہو سکتی ہے اور منگل کو جو ہے پہلا روزہ ہو سکتا ہو۔ باقی چاند کے اوپر ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے ہم اور آپ اس رمضان میں کیا تیاری کر رہے ہیں، اور اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں نہیں کی ہیں، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ غور سے سنیں اور نیت یہ ہو کہ ہم عمل کے نیت سے سنیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہاء کرام نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے جو پہلی حدیث لکھی ہے وہ نیتوں کے اوپر لکھی ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث جو ہے نیت کے اوپر ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ ہے تو حدیث بہت چھوٹی لیکن بہت معنی دار حدیث ہے یہ، کہ اگر ایک انسان صبح سے شام تک زکوٰۃ یا صدقہ یا نفل نماز روزہ وغیرہ نماز وغیرہ رکھے، خوب نیکیاں کرے پورے دن، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ ہم دکھلاوے کے لیے کیے تھے، کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہواہی کریں، تو سمجھیے کہ پورے دن کا نفل روزہ صدقہ زکوٰۃ خیرات سب جو ہے بیکار چلا گیا۔ کیا چلا گیا؟ بیکار چلے گئے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی باتیں ہوتی ہے پھر بھی لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، تو مجھے جو سمجھ میں آیا اس کی دو ریزن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جائیں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے اور بیٹھ کے سوئیں گے، تو جس کی وجہ سے ہم سن نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے، اور آپ حدیثوں کا کتاب کا مطالعہ کیجیے گا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی چیز کسی ایک جگہ پر بار بار گرتی ہے تو وہ گھس جاتی ہے اور وہاں کھڈا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب ہمارے دلوں پر اور ہمارے ذہن پر غور سے اور سنیں گے اور بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں کے اندر
اللہ کی محبت اور نماز روزہ کی جو ہے اس کی توفیق ملے گی دھیرے دھیرے۔ کوئی بھی چیز ایک بیگ نہیں ہو پاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی لوہا رکھا ہوا تھا اچانک تلوار بن گیا؟ بنا ہے کبھی؟ نہیں بن سکتا ہے۔ اس لوہے کو کئی دنوں تک جو ہے آگ کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور مار بھی کھاتا ہتھوڑے سے، تب جا کے کئی دنوں کے بعد ایک تلوار کے نام سے بازار میں آتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتا ہے، لیتا ہے، خریدتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، کہیں پر بھی ذکر کی مجالس ہو رہی ہو، مجلس لگی ہو، وہاں اگر ہم بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے نیت کو ہم درست کریں کہ انشاءاللہ آج جو جمعہ کے اندر جو باتیں ہوں گی یا اجتماع کے اندر جو باتیں ہوں گی، جلسے کے اندر جو باتیں ہوں گی، اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے انسان اللہ کی طرف آتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر نماز کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر روزہ رکھنے کی جو ہے محبت، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صفوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت جو ہے ڈنڈے لے کے یا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اور صفوں میں گھومتے تھے کہ صف کو سیدھی کر لو اور بیچ میں جگہ خالی نہ رہے۔ اس سے کیا ہوں گے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے ملیں گے، اس میں محبتیں پیدا ہوگی، ہمارے دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ جو بھرا ہوا ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم ہر جمعہ میں اور ہر نماز میں پیچھے گھوم کے دیکھتے رہتے ہیں کہ صف سیدھی ہے کہ نہیں ہے، بیچ میں جگہ تو خالی نہیں ہے۔ یہ اکثر و بیشتر جگہ ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا الرجی ہے، ایک دوسرے سے کیا نفرت ہے۔ یہی وہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ دیکھتے ہوں گے ایک ہی صف ہے، اسی صف میں بادشاہ بھی ہے، اسی صف میں جو ہے وزیر بھی ہے، اسی صف میں جو ہے نوکر بھی ہے، اسی صف میں خادم بھی ہے، اسی صف میں مؤذن بھی ہے، اسی صف میں علماء کرام بھی ہے، سب آ گئے۔ وہیں آپ ہٹ کے ذرا سا مندر چلے جائیے، غیر مذاہب کے تہواروں میں دیکھیے کہ وہاں کے مندر کے اندر، چرچ کے اندر، وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے والا آدمی ہے، جو مالدار آدمی ہے، ان کو سب سے پہلے نمبر دیتا ہے کہ نہیں پہلے آپ سے شروع ہوگا، آپ سے یہ کام شروع کیا جائے۔ لیکن اسلام نے ان سب چیزوں کو، ان بھید بھاؤ کو بالکل ختم کر دیا کہ نہ، مسجد میں اگر آنا ہے تو ایک ہی صف میں سب کو کھڑا ہونا ہے، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، نوکر ہو، خادم ہو، اور آپ کے مزدور ہوں، کوئی بھی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، سب کو ایک ہی صف میں آپ کو مل کے رہنا ہے۔ تو اس لیے ہم صف کا جو ہے بالکل اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی صف خالی ہو بالکل جو ہے سر کے بیٹھیں، اور ایسے بیٹھیں اور ایسے صف میں کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے سے جو بیچ میں جگہ خالی نہ رہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بیچ میں جگہ خالی رہنے کی وجہ سے شیطان گھس جاتا ہے، اور شیطان کے گھسنے کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورے نماز میں آپ ہیں تو جگیرہا پپرا میں، لیکن آپ پوری نماز میں پورے ہندوستان، امریکہ، بنگلہ دیش، سعودی عرب سب گھوم لیجیے گا آپ۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہے تو جگیرہا کے مسجد میں، لیکن معلوم چل رہا ہے کہ کہیں اور گھوم رہے ہیں۔ 2 رکعت کی نماز میں پوری دنیا ہی گھوم لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صفوں کو بالکل جو ہے سیدھے کر لو اور سٹ کے کھڑے رہو، بیچ میں جگہ خالی نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ نماز کے اندر جب بھی جمائی آئے، جس کو بھاپی کہتے ہیں، ہاں، تو پورے منہ نہ کھولیں۔ ایک تو نماز کے اندر یہ بھاپی کا آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنا بھی چاہیے، نہ، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھینک کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھاپی کا آنا، جمائی کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
تو پہلی کوشش یہ کرنا ہے کہ جب بھی جمائی آئے تو منہ کو دابے رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ دانت اپنا دبا کے رکھیں کہ بھاپی نہ آئے۔ پھر بھی اگر آ رہا ہے تو فوراً آپ کیا کریں، منہ پر ہاتھ رکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے منہ کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا اور نہ پیشاب کرے گا، اس لیے کہ جب آپ بھاپی لیتے ہیں تو شیطان داخل ہو جاتا ہے، سب کچھ کر کے نکل دیتا ہے۔ اس سے ہم لوگ کیا ہے، بچیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ دیکھیے جس قرآن پاک کی آیت ہم جو تلاوت کی ہے، دیکھیے اسلام کے اندر جو ہے 5 ارکان ہیں جو سب سے اہم ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے ایمان۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بھی پہلے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، پہلے ایمان والوں کو بلایا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر سب سے پہلے ایمان کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ اور ایمان کے لغوی معنی ہے کہ اقرار بالقلب و تصدیق، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہم زبان سے مان رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اقرار باللسان۔ باللسان کے معنی آتے ہیں زبان، اور اقرار کے معنی آتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اتنا تو یقین ہے۔ لیکن آگے جو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ تصدیق بالقلب، اس دل سے ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، اور اس دل کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس دل میں یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے میدان محشر میں۔ اس دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے آخرت رکھا ہے۔ اس دل کے اندر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے قیامت رکھی ہے۔ اس دل کے اندر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لیں گے مرنے کے بعد۔ اس دل کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں جو ہے قبر کے اندر جانا ہے، اور آخرت کی پہلی منزل میں سے جو منزل ہے وہ قبر ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ہم اپنے دل کے اندر پہلے یقین پیدا کریں۔ پہلے ہم نے تو مان لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ اتنا تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ تو ہر ایک انسان مانتا ہے، لیکن جب ہم کسی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور جب ہمارا جو اپنی زندگی جو ہوتی ہے کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارا جائے اور اللہ پر جس طریقے سے بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر کتنا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے۔ یہ پریکٹیکل لائف میں پتہ چلتا ہے، حقیقی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر کتنا ہے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا 29ویں پارے کے اندر کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان بہت ہی جلد باز ہے کہ نہیں؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ جلدی جلدی سب کام ہو، جلدی جلدی سب کام ہوتا رہے، کہ اذان ہوئی 10 منٹ میں جماعت ہو، جلدی سے بھاگا یہاں سے۔ پچھلے جمعہ سعودی عرب یا کسی جگہ نام ہمیں معلوم نہیں ہے، وہاں پر ایک امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بات بہت پیاری بات کہی کہ اس امت کو فلسطین کے ہزاروں شہداء اور غزہ کے کتنے مسلمان مارے گئے، کتنے زخمی ہوئے، ان شہداء اور ان زخمی اور ان مرے ہوئے لوگوں کے باوجود بھی لوگ ہمارے ایمان والے بھائی کا دل ابھی تک نہیں جگا اور وہ ابھی تک اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو جمعہ کے آدھا گھنٹہ کے بیان سے کیا ہمارے لوگوں کے دل پھر جائیں گے؟
آج ہم جتنے آرام سے سو رہے ہیں، جتنے آرام سے کھا پی رہے ہیں اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ قرآن نے بہت اچھی بات کہی ہے سورہ ذاریات میں کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جو لوگ ظلم اختیار کیے ہیں، جو لوگ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی، تو آپ ان سے کہیے کہ ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، قوم لوط تھے، قوم سمود تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم تھے، ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا ہے باری باری کر کے، ایک مرتبہ نہیں آیا، باری باری کر کے، اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب آئے گا، ایک وقت متعین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرو، نہ کہ مغرب بعد۔ کیا تماشا، کیا ہماری زندگی میں صرف کھانا پینا اور سونا ہی ہے؟ پھر تو ہم سے اچھا تو گدھا ہے، ہم سے اچھا تو وہ جانور ہے، گائے ہے، ہم سے اچھا تو بیل ہے، کہ ہم مغرب بعد جلدی سے کھا کے سو جائیں اور عشاء کی نماز کی ذرا سے بھی فکر نہیں ہے کہ بھائی چلو دن بھر ہماری مزدوری میں کٹ گیا، ظہر بھی چھوٹ گیا، عصر بھی جو ہے مزدوری میں چھوٹ گیا، کام پہ چلے گئے تھے، لیکن مغرب، عشاء اور فجر تو یہ تینوں وقت تو آپ تو گھر پہ رہتے ہیں، کہ ہمیں اتنی جلدی فکر ہے سونے کی کہ مغرب کے بعد ہی کھا پی کے سو گئے اور عشاء کی نماز کی کوئی فکر نہیں۔ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے ان فلسطین شہداء کا، ان غزہ کے مسلمانوں جو مارے گئے ہیں، ان کے بارے میں جب اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ کہ ہمارے اندر ذرا سے بھی احساس نہیں ہوا کہ آج اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب ڈالا، آج وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہو کہ ہماری باری بھی نہ آ جائے اور ہم بھی اسی طرح گھر کے اندر مغرب بعد سوئے تو سوئے کے رہ جائیں۔ کتنا نیند ہم پورا کریں گے، کتنا سوئیں گے؟ کیا ہم جانور ہیں؟ 5 گھنٹہ انسان سو لیتا کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حدیث میں یہ فرمایا کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرو۔ یہاں تو مغرب کی نماز کے بعد معلوم چلا کہ لوگ کھانا، کبھی کبھی ہمارا کھانا تو مغرب بعد فوراً آ جاتا ہے، تو سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی مغرب بعد کون کھانا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے شہروں میں ہم اپنے گھر پہ جب یہاں سے گھر جاتے ہیں تو مغرب بعد میری اہلیہ جو ہلکا ناشتہ میرے سامنے پیش کرتی ہے، لاتی ہے، ہلکا ناشتہ کھائیے۔ ہم لوگ تو ہلکا ناشتہ مغرب بعد کھاتے ہیں، چائے بسکٹ ہو گیا، چنا چورا ہو گیا۔ عشاء کے بعد آرام سے تعلیم وغیرہ ہوتی ہے، تعلیم کے بعد بیان وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی 10-11 بجے کے قریب کھانا پینا ہوتا ہے، وہی مختصر میں کھانا پینا ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا تبدیلی لائیں۔ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کب تک ہم ایسے ہی مغرب کے بعد سو جائیں، عشاء کی نماز ہماری چھوٹ جائے؟ اس کی فکر کرنا ہوگا میرے محترم بزرگوں، دوستوں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے ان غزہ کے مسلمانوں جو شہید ہو رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کئی ہزار لاکھوں کی تعداد میں سب چلے گئے دنیا سے؟ کیا ہم جواب دیں گے؟ کیا ان کی لاشیں ہمارے دلوں کو نہیں جگا رہی ہیں؟ کیا ہمارے سینے کے اندر دل نہیں ہے کہ پتھر ہے؟ بہت افسوس کی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 29ویں پارے میں فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان اتنا جلد باز ہے، سوچتا ہے کہ جلدی سے سب کچھ کھا پی کے جو ختم کرے، سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ہر ایک انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ پیسے آ جائے تو ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ کسی بھی انسان کی اس دنیا کے اندر کبھی بھی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ بات تو فکس ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی پیسے والے ہو جائیں،
پھر بھی آپ کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو سفر کا مزہ لینا ہے، سفر میں انجوائے کرنا ہے، تو اپنے ساتھ جو ہے سامان کو کم رکھیے۔ یہ بہت اہم بات کر رہے ہیں، سنیے غور سے، اگر سنیے گا تو آپ کے دل پہ بات لگے گی۔ تب بچوں کو خاموش کرائیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلے ہفتے سے ہمیں جو وہ پولیس اسٹیشن سے جا کے شکایت کرنی ہوگی کہ ایک پولیس ہماری مسجد میں بھیج دیجیے پیچھے بچے کی نگرانی کرنے کے لیے۔ اصل میں بچے نہیں ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے پیچھے جو ہے پچھلے والے صف میں اپنے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیں، اس لیے کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک جگہ بچے بیٹھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے ایک جگہ ہوں اور کچھ نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بچے اتنے بدماش ہوتے ہی ہیں۔ ابھی گھر پہ تھے تو 2-3 دن رہ کے آئے، اپنے بیٹے کو کھلائے، یہاں بیٹھاتے وہاں بھاگ جاتا ہے، وہاں سے کھینچ کے لاتے پھر یہاں بیٹھلاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو بچے ہیں ہی ہیں، ایک جگہ اگر رہیں گے تو ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور یہ چیزیں سمجھیے کہ مطالعہ کرنے سے، اور یہ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ لے کے بیٹھتے بھی ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ اللہ ہی کو معلوم۔ اپنے اپنے بچوں کو آپ لے کے آئیے مسجد میں، لے کے ابھی سے عادت ڈالیے بچوں کو لانے کی۔ اگر ابھی سے آپ کا بچہ مسجد میں آنے کی اس کو عادت ڈالتے ہیں تو آگے چل کے یہی بچہ نمازی بنے گا، یہی بچہ مسجد کو آباد کرے گا۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ انسان جب آپ سفر کا اگر آپ سفر میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مستی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا ہے سامان کو کم رکھیے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک بیگ ہے، اپنا پیچھے لٹکائیں، اپنا گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، کوئی ٹینشن نہیں۔ وہی اگر 3-4 اگر ٹرالی ہو تو ٹینشن رہتا ہے کہ نہیں؟ یہاں رکھے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہٹیں گے سامان غائب بھی ہو سکتا ہے، ہلکا سے بھی کچھ آپ نظر ادھر کیے سامان غائب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے اندر اپنے دل کے اندر خواہش کو، ارمان کو اپنے اندر جو بہت کم رکھیے۔ جتنی کم خواہش ہوگی اتنی ہی زندگی آپ کی فل انجوائے گزرے گی، خوب مزے کی گزرے گی، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ اور اپنے دل کے اندر خواہش کو، ارمان کو کم رکھیے۔ جو مل رہا ہے اسی پر کیا کیجیے؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو آگے قرآن نے کیا کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان کی زندگی کے اندر 2 وقت میں 2 ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، کتنا کیا ہے نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کیا بات کر رہا ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب جو ہے واویلا مچاتا ہے۔ کیا ہے؟ خوب جو ہے واویلا مچاتا ہے، سر پیٹتا ہے، ہائے کرتا رہتا ہے، اتنا چیخو پکار کرتا ہے۔ وہیں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب ان کو جب کوئی خوشی پہنچتی ہے، جب ان کو کوئی اچھی چیز یا کوئی ایسی چیز ملتی جس سے اس کو خوشی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ملا ہے، اور ان سب کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی، کوئی دینے والا کون ہے، وہ انسان بھول جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک شادی کے موقع پر، شادی کے موقع پر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا متقی، کتنا پرہیزگار ہے نا؟ کہ انسان شادی سے پہلے کہتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، کچھ نہیں لیں گے، موٹر سائیکل نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے، وہ نہیں لیں گے۔ جب شادی کا موقع آتا ہے تو سب کچھ لے رہا ہے، بھول جاتا ہے۔ خوشی کا موقع ہے کہ نہیں؟ سب بھول جاتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کتنا لمبا پھینک رہا تھا پہلے اور ابھی کیا کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایک شادی کے موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا متقی، کتنا پرہیزگار ہے، اور وہ کس طرح سے اسلام کو فالو کر رہا ہے۔ دوسرا، جنازے میں اگر ان کے گھر میں میت ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا ایمان، کتنا تقویٰ، کیا ان کے اندر ہے، کتنا پانی میں ہے، نہیں، سب پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے واویلا کرتا ہے، اس طرح سے چیختا چلاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔
اب آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ الا المصلین، مگر جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، وہ لوگ اپنی خوشی کے وقت میں بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ خوشی کے وقت میں بھی اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ خوشی کے وقت میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، یا خوشی کے وقت ہو یا غم کے وقت ہو۔ تو اس لیے ہم کیا بنیں؟ الا المصلین بنیں، نہ کہ یہ کہ خوشی کے وقت میں ہم بھول ہی جائیں کہ جو ہے کون کیا ہے نہیں ہے، اور جو ہے سو پتہ چلا کہ امام صاحب پورے گاؤں کے لوگ دعوت تو کھا لیے، جا امام صاحب تو بھول ہی گئے، کیا ہو گئے؟ بھول گئے، ہوتا ہے۔ اور جنازے کے وقت میں تو 4-5 مطلب فون کریں گے کہ ہمارے جنازہ یہاں جائیے، اس وقت تو یاد آتا ہے، اور شادی میں یاد آتا ہے کب؟ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تب یاد آتا ہے کہ ارے امام صاحب تو مسجد میں بیٹھے ہوں گے، ان کو فون کیا جائے۔ تو یہ 2 جگہوں پر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، اور کتنا ہم اللہ اس کے رسول کو فالو کر رہے ہیں۔ جی، تو یہ ساری باتیں ہم اسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب لوگ عہد کریں، ارادہ کریں، ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سال پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رکھیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ کیا ہے؟ تراویح کا اہتمام کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا ہے۔ ابھی کل پرسوں جو ہے جو لوگ نوجوان ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فیس بک جو ہے 8 بجے کے رات کے قریب بند ہو گیا تھا، ہوا تھا نا بند، فیس بک اور انسٹاگرام۔ دیکھیے 5 منٹ کے لیے فیس بک بند ہوا تو تمام دنیا کے لوگ پریشان ہو گئے، نوجوان تو اور پریشان ہو گئے کہ ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا۔ واٹس ایپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس پہ سب لوگ لگائے ہوئے، موڈ آف ہو گیا، اس پہ فیس بک بند ہو گیا، انسٹاگرام بند ہو گیا، موڈ آف ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ 5 منٹ کے لیے فیس بک انسٹاگرام بند ہوا تو ہماری تکلیف اور ہمیں ٹینشن ہو گیا، لیکن ہمارے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر قرآن کئی سال سے رکھا ہوا ہے، کبھی ہم نے اس کو کھول کے دیکھا؟ کبھی ہمارے دلوں کے اندر جو قرآن پیدا ہوئی کوئی تکلیف ہوا کہ بھائی قرآن کئی سالوں سے ہمارے گھر کے اندر اوپر والا طاق میں رکھا ہوا ہے سجا کے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ 5 منٹ کے لیے فیس بک بند ہوا، انسٹاگرام بند ہوا تو سارے کے سارے دنیا کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ ایمان والے تو اور ابھی ہم نماز سے پہلے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، عجیب و غریب بات اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹی وی اور یہ موبائل، یہ ساری چیزوں کا ایجاد کرنے والا یہودی ہے، اور مولانا لکھے ہیں کتاب کے اندر یہودی اپنے گھر میں کبھی بھی ٹی وی آنے نہیں دیتا ہے، کسی بھی یہودی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، بلکہ بنانے والا وہ خود ہے، موبائل کا بنانے والا وہ خود ہے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر کے اندر ابھی تک ٹی وی نہیں لانے دیا، اور سب کو برباد کرنے کے لیے نمبر 1 ہے یہودی۔ مسلمانوں کے گھر میں دیکھیے، آپ کتاب کا مطالعہ کر لیجیے، ہم کتاب کے مطالعے سے کر رہے ہیں، پھینک نہیں رہے ہیں، میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے صدائے دل، دیکھیے مولانا عبداللہ صاحب کاپودری صاحب لکھے ہیں، گجرات کے مولانا ابھی زندہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سروے سے معلوم چلا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے گھر میں ٹی وی ہے تو مسلمان کے گھر میں ٹی وی ہے۔ اور ہم نے خود دیکھا اپنے شہروں کے اندر، محلے کے علاقے کے اندر، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن ان کے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے۔ وہ عورتیں ہمارے گھر پہ آ کے ہم سے مانگتی رہتی ہے، ہمارے گھر پہ آ کے، لیکن گھر میں دیکھیں کہ ٹی وی لگا ہوا ہے، تو ریچارج کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے آئی، بہانہ یہ کہ کھانے کے لیے ہے۔ یہ ہو رہا مسلمانوں کے اندر۔ اب بتائیے کہ اسی مسلمانوں پر حکومت اگر ظلم کر رہی ہے، یا حکومت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ مودی کی حکومت جب سے آئی ہے، جو ابھی چل رہا حکومت، یہ مسلمانوں کو جگا کے رکھے ہوا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، نہیں تو مسلمان کب کا سویا ہوا تھا۔ اسی سونے کی وجہ سے تو بابری مسجد شہید ہوئی ہے، ان کے آنے کے بعد تو یہ مسلمان جاگے ہیں، تو کچھ ابھی حوصلہ ہے، ابھی مسلمان جگا ہوا ہے۔
اور اسی طرح مصیبتیں آتی رہیں گی تو مسلمان جگے رہیں گے. ہلکا سے بھی کچھ پریشانی ختم ہوئی یا سکون کی نیند سے سو گئے تو سوئے کے سوئے رہ جائیں گے. پھر جو بھی گیان واپی مسجد ہے، متھرا کی مسجد ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. اس لیے ہم لوگ جگیں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ انقلاب پیدا کریں. موبائل ہے وہ یوز کریں، کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیز موبائل ہے، ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن کام کے وقت استعمال کرتے ہیں. دیکھیے پہلے کے زمانے میں پیسہ بھیجنے کے لیے کتنی دقت ہوتی تھی، پوسٹ آفس یا بینک جانا ہوتا تھا. اب موبائل کا زمانہ آیا تو بیٹھے بیٹھے انسان یہاں سے سعودی پیسہ بھیج دے رہا ہے. کتنی آسانی، سہولت ہے. موبائل یوز کریں، استعمال کریں، لیکن کام کے وقت میں استعمال کریں، صحیح وقت میں اس کو استعمال کریں، ہے کہ نہیں جی. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سب لوگ ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں سب لوگ پورے کے پورے روزے رکھیں گے سب لوگ انشاءاللہ. پیچھے والے حاکم صاحب آواز نہیں آ رہی ہے، آپ اتنا پیچھے آئیے گا، پہلے آیا کیجیے. سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. تراویح کا بھی ابھی سے اہتمام، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مطلب پورے رمضان پورے قرآن ایک مرتبہ سنیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کریں.